السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ہنی بٹ اور آج کا ٹاپک ہے لیو لائک لائن، ایک شیر کی طرح جیو۔ دنیا میں سب سے بڑا خوف لوگوں کی رائے کا خوف ہے، اور جب آپ اس خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں تو پھر آپ بھیڑ نہیں بلکہ شیر بن جاتے ہیں، اور آپ کے اندر سے شیر کی گرج نکلتی ہے، آزادی کی دھاڑ اور بے خوف ہونے کی دھاڑ۔ جنگل کے اندر بھیڑیں خوف سے رہتی ہیں اور سہمی ہوئی رہتی ہیں، اور بھیڑ کبھی بھی قیادت نہیں کر سکتی، وہ صرف پیروی کر سکتی ہے، جبکہ شیر کبھی پیروی نہیں کر سکتا بلکہ وہ قیادت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ شیر پیدائشی لیڈر ہوتا ہے۔ شیر کسی سے نہیں ڈرتا، شیر اپنی مرضی کا خود مالک ہوتا ہے، نہ کوئی شیر کو ڈکٹیٹ کروا سکتا ہے اور نہ شیر کسی سے ڈکٹیشن لیتا ہے۔ آپ بھیڑ کے گلے میں رسی ڈال کے اس کو ذبح خانے کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، لیکن آپ کسی شیر کے گلے میں رسی ڈالنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ نہ تو شیر کی جسامت اتنی بڑی ہوتی ہے، نہ شیر کی رفتار اتنی زیادہ ہوتی ہے، نہ شیر کی عقل دوسرے جانوروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ جو چیز شیر کو دوسرے جانوروں سے ممتاز کرتی ہے وہ ہے اس کا رویہ۔ اس کا رویہ ہے جو اسے شیر بناتا ہے۔ جس شیر کی سب سے بڑی خوبی اس کی بے خوفی ہے، وہ خوف سے آزاد ہوتا ہے، وہ کبھی سرنڈر نہیں کرتا، آخری دم تک لڑتا ہے۔ اگر اس کے سامنے 10 جنگلی کتے بھی آ جائیں تو وہ ان کا مقابلہ کرے گا، آخری دم تک لڑے گا، کبھی سرنڈر نہیں کرے گا۔ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی مشکلات اور پریشانیوں کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرنا چاہیے اور کبھی سرنڈر نہیں کرنا چاہیے اور آخری دم تک لڑنا چاہیے۔ جب شیر شکار کے لیے نکلتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے شکار کا انتخاب کرتا ہے، پھر اس کے لیے گھات لگا کر بیٹھ جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے، اپنی کنسنٹریشن کو اور اپنی توجہ کو فوکس کرتا ہے، اور جو ہی اس کو موقع ملتا ہے اپنے شکار کے اوپر حملہ کر کے اس کی گردن کو دبوچ لیتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ جب ہم اپنے مقاصد کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ ہمیں سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، اور پھر ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنا پورا ارتکاز اور اپنا پوری توجہ ان پہ لگانی چاہیے۔ جب شیر شکار کے لیے نکلتا ہے تو اس کو اپنی ذات کے اوپر اور اپنی صلاحیتوں کے اوپر پورا یقین ہوتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ وہ شکار کر لے گا۔ اسی طرح اگر ہم اپنی صلاحیتوں کے اوپر یقین رکھیں اور اپنے آپ کے اوپر یقین رکھیں، اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کر لیں، تو کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو ہمارے لیے ناممکن ہوگا۔ ہم ہر کام کو کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں۔ شیر اپنے کنبے کی خود حفاظت کرتا ہے، اپنے علاقے کی خود حفاظت کرتا ہے، اپنا شکار خود کرتا ہے، اور اس سے ہم یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے کنبے کی اور اپنے خاندان کی، دوستوں کی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی ذمہ داریاں لوگوں کے کندھوں پہ نہیں ڈالنی چاہیے۔ اور شیر کی سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ اس کی آزادی ہے۔ شیر آزاد پیدا ہوتا ہے اور آزادی کو پسند کرتا ہے، اپنی آزادی کے لیے جیتا ہے، اور اپنی آزادی کے لیے وہ اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہے۔ شیر دھاڑتا ہے، اور دھاڑ کر جب دوسرے جانور چھپ رہے ہوتے ہیں وہ اپنی موجودگی کے بارے میں دوسرے جانوروں کو بتاتا ہے کہ یہاں پہ موجود ہوں، اور یہ اس کی منفرد خصوصیت ہے جو اس کو جنگل کا بادشاہ بناتی ہے۔ شیر اپنے کنبے کا دفاع کرتا ہے، اپنے علاقے کا دفاع کرتا ہے، اپنے پرائیڈ کا دفاع کرتا ہے، اور اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنے کنبے کا بھی دفاع کرنا چاہیے، اپنے دوستوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنی چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے گھر کی حفاظت کرنی چاہیے۔ شیر 20 گھنٹے سوتا ہے، صرف 4 گھنٹے کام کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کام کرنے کا ٹائم زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ کام کی کوالٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ کتنا اچھا کام کرتا ہے۔ اس سے ہم یہ لیسن لے سکتے ہیں کہ ہم اپنا کام کرتے ہیں وہ اس کی کوالٹی بہتر ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کو بھی ٹائم دینا چاہیے، اور ہمیں اپنی فیملی کو بھی ٹائم دینا چاہیے، اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور آخر میں یہ ہے کہ شیر جو ہوتے ہیں
جب ان کو ایک بڑا شکار مل جاتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ اکٹھے ہو کے شکار کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹھاتے ہیں اور بڑے آرگنائز طریقے سے وہ حملہ کر کے اپنے شکار کو پکڑتے ہیں۔ اس سے ہم یہ سبق لے سکتے ہیں کہ ہم سب کو مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ دیٹ از دا اسٹوری آف ٹوڈیز لیکچر۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔